اسلام آباد کے اندر یہ بندش ایک بہت بڑے قبضہ گروپ کی صورت میں بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہاں پر نہ صرف گلیاں بند کی گئی ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بننے والی سڑکوں کے اوپر باقاعدہ قبضہ ہو گیا ہے۔ وہ تمام کمرشل انٹرسٹ، وہ بزنس انٹرسٹ جو اپنی حدود میں آپ کو قدم رکھنے کے بھی پیسے چارج کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے پیسے سے بنی ہوئی سڑکوں پر قابض ہیں، اور ایسے قابض ہیں کہ آپ یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے۔ یہ سڑکیں ہماری، پیسہ ہمارا، فائدہ کوئی اٹھا رہا ہے، اور ہمارے سینے پر روزانہ مونگ بھی ڈل رہے ہیں، اور ہماری کہیں پر داد رسی نہیں ہو رہی۔ یہ اسلام آباد کے شہریوں اور باسیوں کی بہت بڑی انسلٹ ہے، لیکن ایک طرح سے یہ شہر خاموشاں بھی ہے۔ اس انکروچمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس انکروچمنٹ کا فائدہ اسلام آباد میں رہنے والے بڑے بڑے لوگوں کو ہے۔ گاڑی میں اگر آپ اسلام آباد میں گھومیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس شہر کی ہر دوسری سڑک پر قبضہ ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کے نام کے اوپر حفاظتی اقدامات کی آڑ میں بڑے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں، کمرشل انٹرسٹ جو ہیں، انہوں نے عوام کی رقوم سے بنی ہوئی سڑکوں کو آدھا کر دیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس کھاتے میں آپ جو پروفٹ کما رہے ہیں وہ عوام کی سڑکوں کے اوپر بیریئر لگا کے کما رہے ہیں، کس کھاتے میں آپ نے اپنے پرائیویٹ گارڈز کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آنے جانے والی گاڑیوں کو چیک کر دیں، کس کھاتے میں آپ نے اتنے اسلحے والے یہاں پر کھڑے کیے ہیں کہ اتنے شاید اسلام آباد کے اندر پولیس والے اور ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہو۔ یہ تمام کے تمام کھاتے ناظرین دہشت گردی کی جنگ کے خلاف حفاظتی اقدامات کی فائل کے توسط کھلے ہیں، اور اب یہ کھاتے بند ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسلام آباد کے اندر اگر آپ نے رہنا ہے تو پولیس والوں سے آپ بنا کے رکھیے، اس سے زیادہ ان پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ سے بنا کے رکھیے جو آپ کے پیسے سے بنی ہوئی سڑکوں کے اوپر قابض ہیں، اور ان سڑکوں کے آمنے سامنے سے ناظرین روزانہ منصف بھی گزرتے ہیں اور پالیسی میکرز بھی گزرتے ہیں۔ ان سڑکوں کے آر پار منسٹرز بھی رہتے ہیں اور اپوزیشن کے نمائندگان بھی رہتے ہیں، اور کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جن سڑکوں پر سے وہ گزر رہے ہیں ان پر جو بیریئر لگے ہوئے ہیں اور جو سڑکیں مکمل طور پر خالی کر دی گئی ہیں اور جن گلیوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جو لوگ بندوقوں کے سایوں کے نیچے رہ رہے ہیں، آخر انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اسلام آباد میں رہنے کی لوگوں کو بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک قیمت یہ ہے کہ آپ یہ سوال پوچھ ہی نہیں سکتے، جن سے آپ کو پوچھنا ہے وہ خود ہی اس مسئلے کا حصہ ہیں۔ ہم سب حیران ہوتے تھے کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور اس کی اتحادی قوتوں نے یہاں سے جانے والے سامان سے نئے شہر کیسے آباد کر دیے۔ اب ہمیں حیرانی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اسلام آباد کے اندر اتنا نیا مواد آتے دیکھا ہے کہ اس سے یقیناً ایک نیا شہر آباد ہو سکتا ہے۔ یہ تمام سیمنٹ کے بڑے بڑے بولڈرز، یہ تمام رکاوٹیں ایک بہت بڑے بزنس کی صورت میں بھی سامنے آئے۔ یہاں پر ان تمام رکاوٹوں کو لایا گیا اور اسلام آباد کے شہریوں اور اس کی سڑکوں کے اوپر لاد دیا گیا۔ بعض اوقات یہ رکاوٹیں کھڑے کرنے والے بیچارے مزدور رکاوٹوں کے نیچے آ کر مر بھی گئے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ پچھلے سال ڈان کے رپورٹر شکور نے رپورٹ کیا۔ آئیے ہم آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر تحفظ کے نام کے اوپر کیا کیا جرم نہیں ہوئے۔ تحصیل پہاڑ پور کا رہائشی 46 سالہ عبداللہ روزگار کی تلاش میں ایک روز قبل ہی اسلام آباد پہنچا تھا۔ اسی روز کنسٹرکشن کمپنی میں بطور سیکیورٹی گارڈ ملازمت کی اور پھر رات بھر ڈیوٹی دیتا رہا۔ عبداللہ کے ساتھیوں کے مطابق اتوار کی صبح وہ فلڈ کمیشن کی زیر تعمیر عمارت کے گیٹ کے باہر خیمے میں سو رہا تھا کہ عمارت سے منسلک سرینا ہوٹل کے گرد حفاظت کے لیے نصب کیے گئے کئی من وزنی کنکریٹ کے بلاک اس پر آ گرے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سی ڈی اے کا فائر اینڈ ریسکیو عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ کہ ہم نے دیکھا تو یہ جو بلاک آپ کے سامنے پڑا ہوا یہ تقریباً 5-6 ٹن کا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ اس کو لفٹ کیا، لفٹ کر کے ہم نے اس کے اندر گیپ بنایا اور اس گیپ میں سے اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہم نے ایکسٹریکیٹ کر لیا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے ملازمین نے متعلقہ پولیس اہلکاروں کو جائے حادثہ پر پہنچنے سے روکے رکھا، تاہم بعد ازاں پولیس کی زیادہ نفری دیکھ کر سیکیورٹی اہلکاروں نے راستہ کھول دیا۔ اس موقع پر موجود ہوٹل ملازمین کا کہنا تھا کہ حفاظتی بلاک ہوٹل سے متصل کمپلیکس میں
اقوام متحدہ کے دفاتر کی سیکیورٹی کے لیے رکھے گئے ہیں، تاہم انہوں نے کیمرے کے سامنے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہوٹل انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں، اقوام متحدہ کے اہلکار بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس اندھوناک واقعے کے اوپر اپنا موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حفاظتی حصار کے نام پر پورے شہر میں رکھے گئے اتنے بڑے بڑے بلاک جو ہیں وہ کسی اور عبداللہ کی موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ پچھلے سال سے لے کے اب تک نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہو چکے ہوں گے جو شاید رپورٹ نہ ہوئے ہوں، اور اگر رپورٹ ہوئے بھی ہوں تو کس کو فکر ہے۔ اسلام آباد کے اندر سیمنٹ کی یہ دیواریں کھڑی کرنے کا بزنس جوں کا توں جاری ہے، تبھی تو اب آپ کو کسی بھی سڑک کے اوپر سیدھا رستہ نظر نہیں آتا، ہر جگہ پر سیمنٹ اور اس سے بنی ہوئی رکاوٹیں آپ کو گائیڈ کرتی ہیں۔ یہ آپ خیریت، یہ فٹ پاتھ ہے نا؟ جی، فٹ پاتھ بند کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ ایمبیسی والوں نے سر کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو نہیں۔ یہ کس کی ایمبیسی ہے؟ یہ یونان کی ایمبیسی ہے۔ یونان ایمبیسی ہے۔ یہ فٹ پاتھ اب اس پہ کوئی نہیں چل سکتا؟ جی سر، یہ روڈ کا آرڈر ہے، یہ روڈ پکا بند کیا ہوا تھا۔ کب سے بند ہے؟ کافی عرصے سے سر، ابھی تو اتنا روڈ کا کوئی نہیں۔ آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا کہ امریکہ کے اندر ایک خاتون فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ان کی ہائی ہیل کا جو ان کی سینڈل کی جو ہیل تھی، ہائی ہیل تھی، وہ فٹ پاتھ کے ایک کونے میں پھنس کر اٹک گئی اور جس سے ان کے ٹخنے میں موچ آ گئی۔ انہوں نے لاکھوں ڈالر کا ہرجانہ دائر کر دیا کہ میرا حق مجروح ہوا ہے، اس فٹ پاتھ کو سمودھ ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو سمودھ نہیں بنایا، میری ٹانگ کے اندر موچ آ گئی ہے۔ یہاں پر موچ کو تو آپ چھوڑیں، آپ اس فٹ پاتھ کا رخ نہیں کر سکتے۔ یہ تو پولیس والوں کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم پر بندوقیں نہیں تانی، اور ویسے بھی چونکہ آج اس وقت چھٹی کا دن ہے تو ایمبیسی کا سٹاف موجود نہیں ہے۔ دنیا میں کسی مہذب معاشرے میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ ایک ڈپلومیٹک انکلیو بننے کے باوجود رہائشی علاقوں کے اندر ایمبیسیوں نے فٹ پاتھوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اتنی بے حس اور میں کہوں گا بے شرم قسم کی حکومت ہے کہ ان کی باقاعدہ مدد کرتی ہے، اور یہ فٹ پاتھ جہاں پر لوگوں نے چلنا ہوتا ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اب وہاں سے چلتے آئیں گے آپ یہاں تک پہنچ پائیں گے۔ یہ فٹ پاتھ آپ کے لیے اور میرے لیے عملاً بند ہو چکا ہے۔ وہ خاتون تو بڑی خوش قسمت ہے جو ایسے نظام میں رہتی ہے کہ ٹخنا پلٹنے کی وجہ سے جو موچ آئی اس پر اس نے ہرجانہ کیا اور اس کو پیسے مل گئے۔ یہاں پہ جن پیسوں سے ہم نے فٹ پاتھ بنایا ہے وہ ہمارے چلنے کے لیے بھی اب بند ہے۔ یہ ہے اسلام آباد۔